الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، معزز خواتین و حضرات، آج 27ویں شب قوی امکان اور رجحان یہ رہا امت کا کہ شب قدر امکانی طور پر 27ویں شب ہی ہوتی ہے، اگرچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح فرما دیا کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتوں میں بھی اب ایک رات 29ویں رہ گئی ہے، اس کے بعد بس گویا رمضان بھی رخصت ہوا اور شب قدر کے امکانات بھی اس سال کے ختم ہوئے۔ بہرحال ہم سب اللہ کی اس عظیم نعمت کے طلبگار بھی ہیں اور اس کے متلاشی بھی ہیں، اور اسی تلاش میں یہاں جمع۔ میں جیسے پچھلی نشست میں بھی عرض کر چکا ہوں، بلکہ میں وضاحت بھی کر دوں، مجھے ڈر بھی لگتا ہے بار بار آنے پر کہ کہیں آپ لوگ ناراض نہ ہو جائیں کہ یہ پتہ نہیں راستہ دیکھ لیا ہمارا، یہ زبردستی لے آتے، میں خود نہیں آتا، ایسے ہی ہے۔ لیکن مومن کا کام یہ ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مذاکرہ
یہ آپس میں مذاکرہ یہ انسان کو ابھارتا ہے، آپ کو نہیں، میری اپنی ذات کے لیے بڑی ضرورت ہے اس کی۔ میں جب بولوں گا تو شرم مجھے بھی آئے گی نا، پھر کچھ میں بھی کر لوں گا۔ تو شب قدر ایک ایسی نعمت ہے کہ اس میں انسان کے اعمال کا وزن بڑھ جاتا ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے۔ قرآن حکیم نے جیسے فرمایا خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب اس نشست میں آنے پر جیسے اللہ کے فرشتے ڈھونڈتے ہیں ایسی مجلسیں، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے ایسی محفلوں میں۔ جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سکون غارت ہو گیا، اسباب سامان تو بہت ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہے، اور فرمایا سکون آئے گا تمہیں ان محفلوں میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ فرشتے جاتے ہیں اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں، آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جو مانگ رہے تھے دے دیا، جس سے پناہ مانگتے تھے میں نے وہ بھی پناہ دے دی، اور میں نے ان کو بخش دیا سب کو۔ ہم اور آپ کا یہاں جمع ہونا صرف اور صرف محض اللہ کی یاد کی خاطر ہے، اور چونکہ میں نے عرض کیا کہ آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی محفلوں میں اللہ کی رحمت برستی ہے، نزلت علیہم السکینہ غشیتہم الرحمہ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور جس کو اللہ کی رحمت مل گئی وہ کامیاب ہو۔ ہم کثرت کی چکر میں رہتے ہیں، رحمت اور برکت ہم سے چھن رہی ہے، ہمیں احساس نہیں ہو رہا، اس کی وقعت اور قیمت ہمارے دلوں سے نکل رہی ہے۔ ہم کثرت کے چکر میں، لاکھ والا کروڑ کے کروڑ والا اربوں کے چکر میں، گھن چکر ہے یہ، چکر نہیں گھن چکر۔ لیکن فرمایا کہ رحمت، سکون تمہیں اللہ کی یاد اور ذکر میں ملے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پورا مہینہ رمضان کا اسی بات کی مشق ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کیسے تمہارے شامل حال ہو جائے۔ اس کا ایک راستہ ہے کہ تم اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا لو۔ قرآن حکیم میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ تمہیں پہ نہیں، یہ روزوں کا کمال اور خاصیت یہ ہے کہ ہر امت پر ہم نے کسی نہ کسی شکل میں روزوں کو فرض قرار دیا۔ کیوں؟ کہ تم متقی بن جاؤ، یعنی تقوی تمہاری زندگی میں آ جائے، اور جو متقی بن گیا وہ اللہ کا مقرب بن گیا۔ تقوی آ گیا تمہارے دل میں، خوف خدا، تو تم کبھی معصیت اور نافرمانی کے راستے پر ہمت اور جرت نہیں کرو گے چلنے کی۔ یہ بے خوفی ہے۔ اللہ کا خوف دلوں سے جب نکل جاتا ہے، جتنا زیادہ نکلے گا اتنی زیادہ بغاوت والی زندگی آئے گی۔ کلا ان الانسان لیطغی، اللہ فرما رہے کہ انسان طغیان، سرکشی پر آ جاتا ہے۔ ارآہ استغنی، جب اس کے پاس کثرت آ جاتی ہے، برکت نکل جاتی ہے۔ جب مال کی کثرت ہوتی ہے تو اس کے اندر سرکشی آ جاتی ہے، دھوکے میں آ جاتا ہے یہ۔
یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال مجھے ہر قدم پر بچا لے گا اور مجھے تحفظ دے گا. اس کا تصور ہے میں پیسہ پھینکوں گا بچ جاؤں گا نکل جاؤں گا. بڑے سے بڑا جرم آج معاشرے میں اس لیے ہو رہا ہے کہ دولت کا گھمنڈ. سرمایہ داروں کی نسل، ان کے دلوں میں نہ خوف خدا ہے نہ قانون کا خوف ہے. دولت کا گھمنڈ ایسا ہے، پیسہ ہے میرے باپ کے پاس، دوں گا نکل جاؤں گا، مار بھی دوں گا، ایکسیڈنٹ کر بھی دوں گا، کیا ہوگا بچ جاؤں گا. تو فرمایا جب کثرت آتی ہے تو رحمت تو جاتی ہے اور بے برکتی ایسی ہوتی ہے کہ انسان برے کاموں میں لگ جاتا ہے، بربادی کے کاموں. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا اگر تم قیامت میں پوری روئے زمین کی بھری ہوئی ساری دولت بھی دے کر کے چھوٹنا چاہو تو چھوٹ نہیں سکتے، الا یہ کہ اعمال صالحہ تمہارے نامہ اعمال میں، اور اسی کا نام تقویٰ ہے. تو یہ رمضان کا پورا مہینہ اس بات کی جد و جہد، پریکٹس، محنت کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی ہر خواہش اور اپنی ہر ضرورت کو کچل کر اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. یہ پریکٹس ہے نا. کھانا رکھا ہوا ہے سامنے، تپتی ہوئی دوپہر گزر گئی، ہونٹوں پہ پپڑیاں پڑ گئیں، گلے پہ کانٹے پڑ گئے، پیٹ میں اتڑیاں قل ہو اللہ پڑ رہی ہیں، کھانا بھی رکھا ہے، ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہے، یہ ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہے کہ میرے رب کا حکم نہیں ہے میں کھاؤں گا تو یہ حرام ہے. میں اگر رب کے اب اس کے اوپر رب کا خوف اور احترام اس کے قانون کا ایسا غالب ہے کہ بڑی سی بڑی دولت بھی اگر پیش کر دی جائے تو یہ قبول کرنے کو تیار نہیں، اپنی جگہ اٹکا ہوا ہے کہ نہیں، میں کچھ بھی ہو جائے ایک منٹ پہلے بھی میں نہ پیوں گا نہ کھاؤں گا جب تک میرے رب کا حکم نہ ہو جائے. جب رب کی طرف سے اعلان ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، جب میرے دل سے یہ آواز نکلی اور اعلان ہو گیا کہ اب تمہارے رب کا حکم ہو گیا کھا لو، تو یوں جھپٹتا ہے کہ ابھی تک تو ایسے بے نیاز بیٹھا ہوا تھا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کو کھانے کی کوئی طلب ہے، اس کو پیاس لگ رہی، بالکل ہاتھ باندھ کے دعا کر رہا بیٹھ کو، دیکھ بھی نہیں رہا کہ روزہ خراب نہیں ہو جائے. لیکن کیا ہو گیا کہ ایک سیکنڈ میں تبدیلی آ گئی کہ اب ٹوٹ پڑا ہے، یہ بھی پہلے لے لوں یہ بھی پہلے لے لوں، پتہ پہلے شربت پی لوں یا پہلے پکوڑے کھا لوں، سمجھ میں نہیں آ رہی بات اس کے. یہی ہے قانون پر اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا جو یہ ملکہ ہے اور تربیت ہے، یہ روزے کا خاصہ ہے، یہ صرف روزے کا خاصہ ہے. جی حضرت اگر دن میں یہ تنہائی میں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، پانی ٹھنڈا رکھا ہوا ہے، گلا خشک ہو رہا ہے، ارے اور تو اور اس نے منہ میں پانی لیا وضو کرنے کے لیے، بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نلکے میں آ رہا ہے، کون سی چیز ہے جو اس کو ایک ذرا سا سرکان، بلکہ یہ پھر کلی کرنے کے بعد اور تھوکتا ہے کہ کہیں پانی کا کوئی ذرہ اور کوئی اثر بھی میرے منہ پہ نہ رہ جائے. تو یہ تربیت اصل مقصود اللہ کے یہاں مطلوب یہی ہے کہ حکم ہو جائے تو کر لو اور حکم ہو جائے تو رک جاؤ. جب یہ انسان کے اندر آ جاتا ہے تو پھر یہ انسان باکمال ہو جاتا ہے. قرآن حکیم میں اسی لیے تو فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، جو رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرا کہ کیا جواب دوں گا کل میں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ریورس گیئر لگا دیا، قابو کر لیا نفس کو
کہ نہیں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو فرمایا جنت اسی کا ٹھکانہ ہے جس نے نفس کو قابو کر لیا اور قابو کرنے کی پریکٹس روزے میں کروا دی۔ اگر اس نے بقیہ 11 مہینے بھی، اور بزرگ فرماتے ہیں روزہ جس نے، جیسے حدیث میں آتا ہے ایمان اور احتساب، اللہ کی ذات پر یقین اور اللہ کی رضا کے سوا کوئی مقصد نہ ہو، اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا اگر اس اہتمام سے پوری آداب کے ساتھ روزہ رکھ لے تو امید ہے کہ بقیہ سال بھی اس کا ایمان اور یقین والا گزرے گا۔ تو یہ انسان کی تربیت کا خاصہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، زندگی کا مقصد یہی ہے، اللہ نے بھیجا اسی لیے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے انسان کی زندگی کو مثال دے کر سمجھایا۔ بعض چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں، مثال سے آسان ہو جاتی ہیں۔ آپ اگر شریعت کا فلسفہ سمجھاؤ گے، جاہل آدمی شریعت کیا جانے، ان پڑھ آدمی، اس کو مثال۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، بڑے اپنے وقت کے امام، اپنے وقت کے بڑے عالم، بڑے بڑے اپنے وقت کے مجتہد قسم کے افراد ان کے شاگرد۔ ایک بالکل ان پڑھ جاہل قسم کا انسان ان کا مرید تھا، لیکن صحبت نے اس مرید کو بھی کچھ نہ کچھ کمال عطا کر دیا تھا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے حدیث آئی کہ حدیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ نیک لوگوں کی قبر کے ساتھ دفن ہو انسان، اپنی قبر یا اپنے عزیز کی قبر تدفین کے لیے نیک، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نیکوں کا کسی ادارے کی قبرستان کو جگہ مل جائے، ہمیں ہر شخص چاہتا ہے کہ میں جنت البقیع یا جنت المالا میں مجھے اللہ جگہ دے دے۔ تو فرمایا نیک لوگوں کی قبر کے قریب قبر بناؤ۔ اب ایک وہ تھا تو بڑا ان پڑھ قسم کا، لیکن صحبت نے کچھ اس کے اندر بھی شعور آ گیا تھا، کہنے لگے حضرت آپ تو کہتے ہیں کہ ہر انسان کا عمل ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کرے گا وہ بھرے گا۔ تو دوسروں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اب وہ اس کو اگر غیب کی باتیں بتاتے اور اس کو برزخ کے حالات سمجھاتے، وہ کیا سمجھتا؟ حدیث اور شریعت بتاتے، اس کو کیا معلوم؟ پہلے زمانے میں یہ اے سی اور یہ پنکھے ہوتے نہیں تھے، وہ کھڑا ہوا جل رہا تھا حضرت کو پنکھا، ہاتھ کے پنکھے ہوتے تھے۔ انہوں نے اس کا نام لے کے کہا کہ میاں یہ بتاؤ تم پنکھا کسے جل رہے ہو؟ کہتے حضرت آپ کو جل رہا ہوں۔ ارے جو بیٹھے میں ان کو نہیں جل رہے ہو؟ حضرت میں کیوں، یہ مرید، میں آپ کا مرید، یہ جیسے یہ میسے میں ان کو کیوں جلوں؟ فرمایا اچھا تم مجھے جل رہے ہو، ہوا ان لوگوں کو مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے؟ حضرت میرا مقصد نہیں ہے تو خود۔ فرمایا جب اللہ کی رحمت اللہ کے نیک بندوں پر اترے گی تو اطراف والے محروم تھوڑی رہیں گے۔ اگر مسجد شمیم میں بیٹھ کر ذکر الہی ہو رہا ہوگا تو دہلی کالونی کے اطراف میں بھی رحمتیں آئیں گی، صرف شمیم مسجد کی حدود میں نہیں۔ جیسے یہ آواز شمیم مسجد سے باہر بھی جا رہی ہے۔ ابھی بتا رہے تھے بھائی امین صاحب کہ ہم نے خواتین کو بند کر دیا، نیٹ پہ سنو، گھر میں لائیو جا رہا ہے پروگرام، شریک ہیں وہ بھی۔ اسی طرح جب رحمت آ رہی ہے، غشیتہم الرحمہ، جب رحمت کی ہوائیں چلیں گی تو اوروں کو بھی اس کا نفع پہنچے گا۔ تو یہ مرکز بن جانا اس علاقے کا، یہ علاقے والوں کے لیے بھی باعث رحمت ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح مجھے پنکھا جل رہے ہو، دوسرے فیض یاب ہو رہے ہیں، جب اللہ کی رحمت کسی نیک بندے پر اترتی ہے تو اوروں کو بھی مل جاتی ہے۔ تو اسی لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ کیسے آئے گا تقوی؟ قرآن مجید نے جہاں بھی کوئی اصول بیان فرمائے آسان شارٹ کٹ راستہ بھی دے دیا۔ کہا تقوی چاہتے ہو تو اہل تقوی کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین۔ جو تقوی والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تقوی کے اثرات اور برکات منتقل ہوں گے، تمہارے مزاج میں بھی تقوی آ جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کی تاکید فرمائی کہ نیک اور اچھی صحبت میں بیٹھو، بری صحبت سے بچو، مثالیں دے دے کے سمجھائی۔ اسی طرح انسان کی زندگی کو بھی مثال سے سمجھایا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ فرمایا کہ ایک آدمی موت کا وقت قریب آیا، ایک آدمی ہے موت کا وقت قریب آیا، اب دنیا لٹتی ہوئی اور نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس نے پہلے اپنے بڑے بھائی کو بلایا، کہنے لگا بھائی میں نے تیری بڑی خدمت کی، تیرا بڑا خیال رکھا، تیری ضرورتیں ساری زندگی میں نے پوری کی، بلکہ میں نے بسا اوقات اپنی ضرورت کو پس پش ڈال کر تیرے تقاضوں کو میں نے پورا کیا، اب میرا برا وقت آیا ہے، تو کچھ میرا ساتھ دے گا؟ وہ کہتا ہے میاں جاؤ جاؤ اپنا کام، تم مرنے والے کا ساتھ کون دیتا ہے، ڈوبتی نیا کو کون بچاتا ہے؟ آپ ٹھیک ہے کیا جو کیا، میں نہیں ساتھ دیتا تمہارا، میں تمہارے اس معاملے میں نہیں آتا۔ دوسرا منجلے بھائی کو بلایا، بھائی دیکھ میں مر رہا ہوں، میری جان جا رہی ہے، کچھ میرا ساتھ، تو میری جگہ آ جا، تو موت کو اپنے گلے لگا لے، میں بچ جاؤں، میری کچھ خیر خواہی ہمدردی، میں نے زندگی بھر تجھے پالا پوسا، اچھا دیکھا، آج تو میرا کام کاج ہے۔ وہ کہتا نہیں بھائی میں تیرے کام نہیں آ سکتا۔ تیسرے کو بلایا، اس سے کہنے لگا بھائی بات یہ ہے میں نے ساری زندگی غفلت برتی، تیرے ساتھ سوتیلا والا سلوک کیا، میں نے ہمیشہ تجھے دور رکھا اپنے سے، تیرے ساتھ زیادتیاں کی میں نے، لیکن اب میرا برا وقت ہے، کیا تو میرا ساتھ دے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی کیوں دل شکنی کر رہے ہو، کیوں دل چھوٹا کر رہے ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ارے کوئی مرحلہ آئے گا، مقام آئے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کیوں تم اتنا پریشان ہو رہے ہو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، تم گھبراؤ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے پوچھا بڑا بھائی کیسا تھا؟ حضرت بڑا کمینہ قسم کا آدمی تھا، بڑا بے مروت انسان تھا، اس کے اندر شرم و حیا نہیں تھی کہ ساری زندگی اس کی خدمت کی، اس نے اب وقت پر آنے کے بعد پیٹھ دکھا دی کہ میں آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرا کیسا تھا حضرت؟ وہ دوسرا بھی اس نے بھی کوئی اچھی بات تو نہیں کی، کوئی شرافت کا معاملہ تو نہیں کیا، اس نے بھی ٹھینگا دکھا دیا کہ میاں اپنا کام خود کرو۔ فرمائیے چھوٹا بھائی یہ تو بڑا شریف النفس تھا، یہ تو بڑا اعلیٰ کردار کا تھا، ساری زندگی بھائی نے اس کو پس پش رکھا، وقت پر یہ کھڑا ہو گیا بھائی کے پش پر کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کہ پہلا بھائی بڑا جس نے اس کو دکھا دیا پیٹھ، وہ اس کا مال ہے، ساری زندگی اس نے مال جمع کرنے میں گزار دی، جان تو جان، بسا اوقات ایمان بھی خطرے میں ڈال دیا، حرام حلال کی تمیز کھو دی، سود اور رشوت سے آنے والا مال گلے لگا کے رکھا، ہر وقت اس کی فکر میں رہا، اپنے آپ کو مٹا دیا، مال مال مال۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ پھر یہ مال
سانپ بن کر مسلط ہوگا اور کہے گا انا مالکا انا کنزک، میں ہوں وہ مال، میں ہوں تیرا خزانہ، بینک بیلنس، سود، رشوت، حرام ناجائز ذرائع سے تو نے کمایا تھا، جان بھی لگائی تھی، ایمان بھی ڈالا تھا خطرے میں۔ فرمایا یہ وہ ہے اس کا بڑا بھائی۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر قرابت دار یہ دیکھتے ہیں کہ کیا چھوڑ رہا ہے، یہ حساب لگاتے ہیں کہ کب میرے قبضے میں یہ آ جائے میں اس پر ہاتھ صاف کر لوں۔ جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ دبا کے بیٹھ جاتا ہے، اور تو اور ادھر روح نکلی، ادھر بینک والوں نے سائن قبول کرنے سے انکار۔ میاں نہیں، ارے بھائی وہ موجود ہے، گھر میں پڑی ہوئی ہے اس کی لاش، ابھی تو مان لو حضرت نکل گیا، بات ختم ہو گئی، مال اب اس کا نہیں، اب تو یہ ورثہ کا ہے۔ پہلے مرحلے میں ساتھ چھوڑ دیا۔ کہا دوسرا مرحلہ آیا، دوسرا بھائی کا، یہ اس کی اولاد اور اس کے عزیز و اقارب ہیں، یہ وہ بیوی اور بچے ہیں جن کے لیے اس نے ساری زندگی کھپائی، اپنے راحت اور آرام کو قربان کیا۔ حضرت اپنے لیے نہیں جاگتا انسان، اولاد کے لیے جاگتا ہے، ایسا ہی ہے۔ جو اولاد والے ہیں جانتے ہیں، رات کو آپ کا بچہ ذرا تکلیف میں ہو، پھر ماں ہو یا باپ ہو، نیند کہیں چاہتی ہے، اپنی تکلیف بھول کر کے اولاد کے لیے ایمان بھی خطرے میں ڈالا، بیمار ہو گیا، کبھی کسی مشرک کے پاس، کبھی کسی کافر کے پاس، کبھی کسی جوتشی کے پاس لے جا رہا ہے کہ فلاں، کبھی کسی مزار پہ پیش کر رہا ہے جا کر کے کہ میرا بچہ سیاہ۔ اس کو غرض نہیں ہے کہ شریعت اور ایمان کی حدود کیا۔ فرمایا یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس اتنا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے، آپ کو قبر تک پہنچا دیں گے، کفن دفن کر دیں گے، اس کے بعد ہمارا معاملہ ختم ہے۔ فرمایا دوسرا بھائی، فرمایا انسان کا تیسرا بھائی جو ہے وہ ہے عمل صالح۔ وہ عمل صالح ہے، وہ تقوی والی زندگی ہے جس کا قرآن بار بار تم سے مطالبہ کر رہا ہے، لعلکم تتقون، روزہ رکھ لو تقوی آ جائے گا۔ شروع ہوا قرآن، سورہ بقرہ کا آغاز ہوا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی بندگی اختیار کر لو، اللہ کو اپنا معبود بنا لو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو فرمایا کہ تیسرا یہ بھائی ہے جو عمل صالح ہے، وہ ساری زندگی اس سے غفلت برتتا رہا، نماز کبھی چھوٹ گئی، تلاوت کبھی چھوٹ گئی، زکوٰۃ اور خیرات میں کوتاہی ہو گئی، اس کو کوئی غم نہیں ہے۔ نماز کتنے فیصد لوگ ہیں جو جماعت سے مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے قریب رہنے والوں کی نماز نہیں ہوتی سوائے کہ مسجد میں آئیں۔ 5-10%، بہت بڑھائیں گے 10%، کم رکھیں گے تو 5% لوگ آتے ہیں۔ اتنی بڑی آبادی میں کتنے نمازی ہوتے ہیں آپ اور میں، ہم سب جانتے ہیں۔ تو ساری زندگی تم نے اس چھوٹے بھائی سے غفلت برتی، اور اب وقت آیا ہے تو یہ کھڑا ہو گیا آ کر کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، چاروں طرف سے عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں اس کو گھیرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے۔ سر کی طرف سے آتے ہیں، سب سے پہلے قرآن نکل کے آتا ہے جو اس کے دماغ میں، اس نے اپنے دماغ میں کچھ کو محفوظ کیا تھا، آیات سورتیں یاد کی تھیں، قرآن حفظ کیا تھا، سب سے پہلے سرانے میں آ کے کھڑا ہو جاتے، خبردار یہ میری حفاظت میں ہے، میں نہیں آنے دوں گا۔
اچھا، وہ گھوم کے دائیں طرف سے آتے ہیں، نماز کھڑی ہو جاتی ہے، پڑھ رہا ہے تو کھڑی ہوگی نا، تلاوت کی ہوگی، یاد کیا ہوگا تو آئے گا نا قرآن، یہاں سے نماز نہیں جی، یہ میرے ساتھ، میں اس کی محافظ ہوں، میں تجھے آنے نہیں دوں گی۔ وہ فرشتے بائیں طرف سے آتے ہیں تو زکوٰۃ آ جاتی، نہیں زکوٰۃ دی ہے تو آئے گی، آج وہ زکوٰۃ آ کے کھڑی ہو گئی جو کل دیتے ہوئے دیے دل چھوٹا کرتا تھا، اتنے لاکھ کی زکوٰۃ نکل گئی، یہ بچ جاتے لاکھ تو کتنے کام آ جاتے۔ آج احساس ہوگا کہ دیکھو یہ کمال ہے کہ یہ آج جب اس تنہائی میں کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے، اب یہ زکوٰۃ آ گئی۔ پیر کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ و خیرات آ جاتے ہیں، چاروں طرف سے اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں۔ کب؟ جب اعمال ہوں۔ اب اپنا ساری زندگی غفلت برتی، آقا فرما رہے ہیں، لیکن کام یہ چھوٹا بھائی آئے گا، دنیا میں بھی اسی سے کام بنے گا اور آخرت میں بھی یہی نیکیاں کام آئیں گی۔ فرمایا آپ نے سنا ہوگا کہ قبر میں جب مردے کو رکھا جاتا ہے فرشتے آتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، منجیہ، نجات دینے والی ہے۔ فرمایا قبر کے عذاب سے نجات دینے والی سورہ ملک ہے، جو شخص رات کو سونے سے پہلے تلاوت کر لے اللہ عذاب قبر سے بچائیں گے۔ اور عذاب قبر کا عالم یہ ہے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ عالم یہ تھا کہ جب قبر کا ذکر آتا تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ لوگ کہتے حضرت جنت اور دوزخ کی بات ہوتی ہے تو آپ پر گریہ طاری نہیں ہوتا، لیکن جہاں قبر کا معاملہ آتا ہے تو آپ بے قابو کیوں ہو جاتے ہیں؟ فرمایا آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل یہ قبر ہے، اگر یہ نکل گئی تو اگلی منزلیں کامیاب ہو گئے۔ تو فرمایا سورہ ملک، حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ سورہ ملک پڑھنے والا بندہ قبر میں آتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ پھر جب فرشتے آتے ہیں عذاب کے تو سورہ ملک تن کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں، حدیث میں آتا ہے فرشتوں کا اور مکالمہ ہوتا ہے اس صورت کا، فرشتے کہتے ہیں ہٹو، ہم اللہ کے حکم سے آئے ہیں، تم کون ہوتی ہو میں روکنے والی؟ کہتی اچھا میں اللہ سے بات کرتی۔ آقا فرماتے ہیں کہ سورت تنتناتی بھی ہمارے اردو کے محاورے میں کہنے بڑے جوش کے ساتھ اللہ کی طرف پرواز کرتی ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اس کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، وہ جاتی ہے اپنے رب کے پاس، اے اللہ تیرے محبوب نے کہا ہے کہ جو سورہ ملک تلاوت کرے گا وہ قبر کے عذاب سے بچ جائے گا، یہ فرشتے میری نہیں مان رہے ہیں، یا تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دے یا ان فرشتوں کو وہاں سے قبر سے نکال دے۔ تو بڑے غصے میں جلال میں آتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے تجھے حق ہے کہ تو غصہ کر، تیرے ساتھ بات ایسی ہو گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کو تعالیٰ جل چاہتے ہوں، کہتے ہیں جا میں نے اس مردے کو تیرے سپرد کیا، جو چاہے تیرا تو اس کے ساتھ کر۔ حدیث میں آتا ہے یہ بڑے جذبے کے ساتھ آتی ہے اور آ کے فرشتوں سے کہتی ہاں آپ بولو، تم کہہ رہے تھے نا اللہ کے حکم سے آئے، میں آئی ہوں، یہ دیکھو آرڈر لے کے آئی ہوں اللہ کے پاس سے۔ وہ تو نظام کائنات دنیا کا نظام تھوڑی ہے کہ کمپیوٹر نہیں چل رہا ہے تو تمہارا یہ اجازت نامہ ہم نہیں مانتے کہ ہماری ویب سائٹ پہ نہیں آ رہا ہے، وہاں تو ڈائریکٹ لنک ہے۔ فرشتے کے سامنے جب سورہ ملک آ کے کہتی ہے کہ اب یہ میرے ذمہ ہے، حدیث میں آتا ہے فرشتے سر جھکا کے ناکام نامراد منہ لٹکا کے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ آتی ہے اس کے پہلے لب کو چومتی ہے سورہ ملک کہ بڑے حسین لب ہیں کہ جن سے تو مجھے پڑھتا تھا۔ پھر یہ سورہ ملک آ کر کے اس کے سینے پر بوسہ دیتی ہے،
بہت ہی عظیم یہ سینہ ہے جس میں مجھے محفوظ کیا گیا. اور پھر اس کو کہتی ہے نم کنوم العروس، جیسے دلہن سوتی ایسے تو سو، اب تجھے کسی بات کا خوف اور خدشہ نہیں. لیکن ہماری ساری زندگی اعمال کے لیے غفلت میں گزرتی. فرمایا کام آنے والی چیز یہی ہے. یہ اولاد بھی اسی لیے آقا نے فرمایا کہ وہ اولاد سب سے بڑی صدقہ جاریہ ہے جو نیک صالح اولاد کو چھوڑ کے چلا گیا پیچھے. اولاد خود اگر تم نے غفلت کی تو وہ کام اس وقت آئے گی جب تم نے ان اولاد کو اعمال صالحہ کا خوگر بنا دیا. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 چیزوں کا عادی بنا دو، ان کی گھٹی میں ڈال دو. کیا ہے؟ حب نبیکم، نبی کی محبت. کیسے آئے گی؟ یہ جب ہم یہودی عیسائی مشنری اسکولوں میں فخر سے اپنے بچوں کو بھیجیں گے جو ان کا دین اور ایمان پر اعتماد متزلزل کریں گے. مشنری طرز ہے، مشنری اس کا کام ہی ہے کہ اولاد کو تمہاری بگاڑیں. وہاں حب نبی نہیں آئے گا، وہاں تو ڈانس کرنا سکھائیں گے، وہاں تو تھرکنا اور اچھلنا سکھائیں گے، وہاں تو دین کے بارے میں ان کے ذہنوں میں نادانستہ زہر گھول دیں گے. وہ شکوک میں مبتلا، جب وہ پڑھ کے نکلے گا پھر وہ بڑی فلسفیانہ انداز میں کہے گا یہ آیت تو یوں ہے، یوں نہیں ہونی چاہیے. جیسے وہ ہندوستان میں ایک رافضی کھڑا ہوا نا، اس نے کہا یہ قرآن میں جو یہ آیتیں ہیں جہاد ویاد کی، ان کو نکال دیا جائے تو دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ملعون طبقہ یہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ قرآن سے نکال دو. ہندو نہیں کہہ رہا. یہ اس تعلیم کا اثر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حب نبیکم، نبی کی محبت ڈالو گے تو اعمال صالحہ آئیں گے. دوسری بات یہ فرمائی حب اہل بیتہ، اہل بیت کی محبت بچوں کے دل میں ڈالو. اہل بیت تو ہمارے ہیں، ان کو تو اغوا کر لیا ہے شیطانوں نے. یہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں. وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب ہوں، وہ ہمارے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین ہوں، یہ تو ہمارے سروں کا تاج ہے. یہ تو مومنین اور اہل ایمان کا سرمایہ ہے، ان کی محبت سرمایہ حیات ہے. فرمایا اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو. اور تیسری بات فرمائی کہ تلاوت القرآن، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ دو. قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ دو. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، بچہ بولنا سیکھا، ہاں بیٹا اللہ 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 سکھایا، لا الہ الا اللہ سکھا دیا. یہ کون کرتا تھا؟ یہ دادا دادی نانا نانی دن بھر بیٹھ کے بچوں کو گود میں کھلا کھلا کے بہت کچھ سکھا دیتی تھی. اب تو جدید دور نے، آج کی بچی شادی کر کے آتی ہے، پہلا مطالبہ یہ ہے کہ نہیں بھائی میں تمہارے ماں باپ کی خدمت نہیں ہے. شریعت میں اب شریعت آ گئی. جی شریعت تھوڑی مجھے پابند کرتی ہے، نیٹ میں پڑھ لیا بس. میں تو ایک بات برملا کہتا ہوں، بالکل گھٹی میں ڈال لیجئے. جو آدمی مسئلے کو سمجھنے کے لیے، دین اور شریعت کی بات کو سیکھنے کے لیے گوگل اور نیٹ کو سرچ کرتا ہے وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ کبھی ہدایت نہیں پائے گا. اتنی فضولیات اس موضوع پر آپ کو ملیں گی، آپ تردد میں پڑ جائیں گے کہ اس بات کو مانو یا اس بات کو مانو. آپ کے اندر صلاحیت ہی نہیں کہ آپ فیصلہ کر سکیں کون سی بات حق پر مبنی ہے. آپ نہیں کر سکتے. اگر کرتے تو پھر جاتے کیوں وہاں پر؟ تو یہ آج ایک فتنہ ہے کہ جی بس مجھے تو الگ گھر چاہیے، نہیں تو مجھے الگ کرو یا گھر لے کے دو. اب وہ جو ہمارا فیملی سسٹم تھا وہ بکھر رہا ہے. اس کی بگاڑ کا یہ ہے کہ اب ماں کے پاس ٹائم نہیں ہے،
باپ تو بیچارہ ویسے ہی نوکریوں میں لگا ہوا ہے، اماں کو موبائل سے، نیٹ سے، اس سے فرصت ہو تو بچوں کو دیکھے، بچے مشنری اسکولوں میں عیسائیوں اور یہودیوں کی گود میں دے دیے، نسل کہاں سے بن کے آئے گی؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں 3 چیزیں ان کی بنیادوں میں بٹھا دو، حب نبیکم، حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن۔ کیوں؟ فإن حاملۃ القرآن، جو قرآن پڑھنے والے، قرآن سیکھنے والے، قرآن سے تعلق رکھنے والے، تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنے عرش کے سائے میں انہیں جگہ دے گا۔ تو یہ کب کام آ رہے ہیں؟ جب ان کو آپ نے اعمال صالح، یہ جو نیکی کر رہے ہیں آپ کے کھاتے میں آ رہی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی اولاد بگڑ گئی، زندگی میں بھی آپ کے لیے وبال اور آخرت میں بھی آپ کے لیے مصیبت۔ وہ یہاں بدمعاشیاں کریں گے، آپ کو وہاں جواب دینا پڑے گا۔ ہاں آپ نے محنت کی، دیانتداری سے ان کی تربیت کا حق ادا کیا، خدا نہ خواستہ پھر بگڑ گئے، آپ کی ذمہ داری نہیں۔ لیکن میں عرض کروں کہ 99% جو بچے بگڑتے ہیں وہ والدین کی کوتاہی سے بگڑتے ہیں۔ ہم خود دین کی طرف، ہم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھے گا تو اس کا پتہ نہیں مستقبل کیا ہوگا، نعوذ باللہ کہتے ہیں، فیوچر کیا ہوگا۔ ہم جب چھوٹے تھے، میں اسکول میں پڑھتا تھا، جب میرے والد نے مجھے اٹھا کے مدرسے میں بٹھا دیا، خاندان میں ایک تہلکہ، اتنا ذہین بچہ اور اس کو اٹھا کے مدرسے میں ڈال دیا، اس کا تو مستقبل خراب کر دیا۔ یہ انگلش میڈیم میں پڑھتا تو کوئی اس کا مستقبل بن جاتا۔ میرے والد کا بھی یقین پختہ تھا۔ پڑھ گئے جب ہمیں پھر شیطانی سوچی ماحول دیکھ کر کے، دورہ حدیث کم عمری میں کہ ہم نے کہا چلو ہم کالج میں جائیں گے، پڑھیں گے۔ کالج میں سائنس میں انٹر میں داخلہ بھی لے لیا۔ والد کو پتہ چل گیا، فرمانے لگے ادھر آؤ، تم کیا بن جاؤ گے؟ ڈاکٹر اور انجینئر بن جاؤ گے۔ ارے نالائق احمق، میں نے جو پڑھایا ہے سینکڑوں ڈاکٹر اور سینکڑوں انجینئر تمہارے آگے پیچھے ہوں گے اگر تم نے اس میں کمال پیدا کیا، اور اب تمہارا داخلہ ہو گیا، اگر اللہ کے لیے چھوڑو گے تو تمہاری زندگی میں برکت آئے گی، اور پھر بھی اگر نہیں چھوڑو گے تو جاؤ ہمارے گھر کا راستہ بند۔ ماشاء اللہ آرڈیننس جاری ہو گیا۔ بس کہیں کوئی تو کبھی کبھی اللہ پاک ایسے بندے کو گھیر کے اپنی طرف لاتے ہیں، بندہ بھاگتا ہے۔ بات اصل کہنے کی، کوئی علم برا نہیں ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ضرورت ہے اس دنیا کی۔ مسلمان اگر اسلامی ریاست ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین نہ ہو تو نظام کیسے چلائے گی؟ لیکن فرمایا کہ ان کی گھٹی میں قرآن ڈال دو، ان کی گھٹی میں نبی کی محبت ڈال دو، کہیں جائیں گے کچھ کریں گے، اعمال صالحہ سے جڑے رہیں گے، نماز اور ایمان سے جڑے رہیں گے، اور یہی چیز ان کو دنیا کی غلاظتوں سے بچانے والی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ بے حیائی سے، بے ایمانی سے روکتی ہے۔ آپ مسجد میں نماز پڑھ کے جا کے باہر کوئی بات کریں، ارے شرم نہیں آ رہی؟ ابھی تو تم مسجد سے نکل کے آ رہے ہو اور یہاں کر کے تم بدتمیزیاں کر رہے ہو، تو آپ کو شرم آئے گی کام کرتے ہوئے برے۔ لیکن کب؟ جب دل کے اندر گہرائیوں سے نکلے گی بات۔ وہ ایک میں پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے طوطا پال لیا، اللہ والے تھے، بزرگ تھے، ذکر کرتے تھے تو ان کے ذکر کو سن سن کے طوطا بھی ذکر کرنے لگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ضربیں لگا رہا ہے۔ ایک دن بلّا آیا اور جھپٹا تو ٹائیں ٹائیں فش، وہ لا الہ الا اللہ تو بھول گیا، ٹائیں ٹائیں کرنے لگا۔ بزرگ بہت صدمے میں آ گئے، رونے لگے، تو لو مرید نے کہا حضرت کس بات کا غم ہے؟ طوطا اور لا دیں گے ہم۔
اگر بلی طوطا بلا لے گیا طوطے کو تو کیوں اس میں آپ اتنا غمگین ہو رہے ہیں؟ ہم نیا اس سے اچھا لا کے دے دیں گے آپ کو بات کرنے والا۔ فرمایا میں اس لیے تو نہیں رو رہا ہوں، مجھے رونا تو اس بات پہ آ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ ذکر تو کرتا تھا میرے ساتھ، لیکن ذکر اس کی زبان سے تھا، دل سے نہیں تھا۔ جب موت کا پنجہ آیا، چونکہ زبان سے تھا دل سے نہیں تھا، تو خالی ٹائیں ٹائیں کر کے نکل گیا۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت آئے، دل میں کچھ نہ ہو، زبان میں ٹائیں ٹائیں آ جائے گا۔ ہئی ہاتا ہئی ہاتا، ہائے ہائے یہ میں نے کیا کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہئی ہاتا لما توعد، یہ ہائے ہائے کرے گا پھر۔ تو دوستو اللہ رب العزت نے ہر چیز سمجھا دی، ہر چیز دیکھو، تین بھائیوں کی مثال بتا دی ہے کہ دنیا کا عالم یہ ہے، سب سے پہلے جان چھوڑ کے بھاگے گی۔ اولاد بیوی بچوں کا عالم یہ ہے، قبر تک ساتھ دیں گے، قبر میں کوئی نہیں اترے گا، کوئی نہیں اترے گا، چاہے جتنی محبت بھی۔ آج کی اولاد کا تو یار میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، جنہیں ساری زندگی پڑھا کے لندن اور امریکہ سے ڈگریاں دلوائیں، سرمایہ لگایا، خدا کی قسم باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، دور ہٹ کے کھڑا ہوا ہے کہ مولوی صاحب کو مسجد سے بلا رہا ہے کہ بھئی ان کو غسل دے دو، ہاتھ نہیں لگا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ابا پکڑ کے بولیں کہ میں اکیلا جا رہا ہوں، چل میرے ساتھ تو بھی چل۔ قبر پہ نہیں اتار رہا ہے، اتر نہیں رہا ہے، ڈر رہا ہے قبر پہ اترتے ہوئے کہ کہیں میں یہیں نہیں رہ جاؤں۔ میں نے اپنی زندگی میں وہ مناظر دیکھے، ایک بہت بڑا آدمی وزیر منسٹر رہا، بڑا اچھا آدمی تھا، منسٹر تو عام طور پہ بگاڑ آ جاتا ہے، لیکن نیک صالح آدمی تھا، نمازی پرہیزگار آدمی تھا۔ یہ ایسا آدمی تھا کہ محفلوں کی روح اور جان، کھڑا ہو جائے تو 1000 آدمی گھیر کے کھڑے ہو جائیں کہ حضرت آ گئے۔ موت کا جب وقت آیا، مسجد میں بیمار تھا، میرے اندر سکت نہیں تھی کہ میں اٹھ کے جاؤں۔ میں نے بچے کو کہا بیٹا میرا بہت پرانا تعلق تھا، مجھے نماز جنازے میں تو مجھے لے چلو مسجد میں کسی جہاں پر۔ میں پہنچ گیا، نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے میں بچے کے ساتھ موٹر سائیکل میں بیٹھ کے آنے لگا تو میں نے دیکھا جنازے کی گاڑی نکل رہی ہے، گنتی کے 4 یا 5 افراد تھے، گنتی کے 4 یا 5 افراد تھے، جس میں خانسامہ اور چوکیدار بھی تھے۔ مجھے اتنا دکھ ہوا، میں اپنی بیماری بھول کر میں اس کی بس میں چڑھ گیا۔ وہ لے گئے میوہ شان قبرستان، وہاں سے میں آیا تو میں خود ادموا ہوا تھا، لیکن اس کا صدمہ آج تک مجھے ہے کہ جو لوگ سائے کی طرح اس کی زندگی میں ساتھ تھے، کرونا کے ڈر سے اس کی قبر میں کیا جنازے میں بھی شریک نہیں۔ بہت قریبی عزیز جنازہ یہاں رکھا ہوا ہے، وہ مسجد کے صحن میں کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر یہ کرونا سے ہی، اللہ کا اختیار ہے دوستو، کرونا تو ایک بہانہ ہے، مرتا وہی ہے جس کا فیصلہ رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر کرونے سے مرنا ہوتا تو سب سے پہلے اس ملک کیا پوری دنیا میں کوئی امام زندہ نہیں ہوتا، سب سے آگے تو امام کھڑا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جنازہ آیا، بچے ماسک لگا کر کے، ہاتھوں میں دستانے پہن کر کے، اور وہ شیشے والا وہ لگا کر کے اور شیٹ لگا کر کے، اور وہ دور کھڑے ہوئے، اور وہ گھر کے چوکیدار خانسامہ، انہوں نے لا کے میت آگے رکھی اور سب سے آگے کھڑا ہو کر امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ تو پھر تو امام کو بننا چاہیے نا۔ میں آتا ہوں آپ کے پاس، میرے ہاں آج ختم قرآن تھا، بہت تھک گیا تھا، بہت تھک گیا تھا، میں آپ کی محبت میں کچھ بول گیا، ورنہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں 2 بات کر پاؤں گا۔ لیکن جب قرآن ختم ہوا، پچھلے سال کی بات ہے، ہم نے کہا بھائی چھوڑ دو اللہ کا واسطہ یار، ہمیں تو زندہ رہنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں مولوی صاحب مسافہ تو چھوڑو، ہم تو گلے ملیں گے، اور ایک بھی نہیں پوری جماعت ملے گی۔ مل کے کندھے تک گئے۔ پھر جناب جی عید آ گئی، ارے بھائی میرے بھی بچے ہیں یار، مجھے بھی جینے کا حق ہے، کچھ تو چھوڑ دو، رحم کرو۔ نہیں مولوی صاحب ہم تو گلے ملیں گے، اور آپ ابھی دیکھیں نہ ختم ہو پھر دیکھیں آپ کس طرح ہاتھ ملائیں گے۔ لیکن معاملہ کہنے کا یہ ہے، میں نے یہ دیکھا 1 سال ایک انسان گھر سے نہیں نکلا۔ میں نے جب فون کیا
میں نے کہا بھائی میں ملنا چاہتا ہوں. نہیں مولوی صاحب حالات اچھے نہیں, آپ گھر میں رہیں. میں سمجھتا تھا کہ وہ منع کر رہا ہے کہ میرے پاس نہ آؤ, مجھے کرونا نہیں لگ جائے. 1 سال نہیں نکلا اور موت کرونے سے ہو گئی. اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں ہوگے موت آئے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگرچہ تم سکہ بند قلعے کے اندر محفوظ ہو جاؤ, موت وہاں بھی آئے گی. تو موت اٹل حقیقت ہے. اور موت کے بعد کام کیا آئے گا؟ چھوٹا بھائی جس کو ساری زندگی ہم نے دھتکارا, کیا ہے وہ؟ اعمال صالح. دوستو یہ ساری محفلیں اس لیے ہیں کہ ہم اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اور یہ کب ہوگا؟ جب جناب نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہوگی اور آپ کی فرما برداری, آپ کی تعلیمات کی روشنی میں جو عمل ہوگا وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے. نیت, اخلاص اور عمل صالح, نجات کی 2 چیزیں ہیں, اخلاص اور عمل صالح. اللہ کی ذات کا یقین اور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت آ گیا تو سمجھو کامیاب ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, کیا ہم تم پہ اپنی رحمت چپکا دیں اور تم بھاگتے رہو؟ ایسا نہیں ہے کہ تم بھاگو اور ہم زبردستی تم پر مسلط کر دیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت تو نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے. اور صالح کیسے ہوگا؟ اعمال صالحہ کرے گا تو انسان کے اندر نیکی کے جذبات پیدا ہوں گے تو یہ انسان کامیاب ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان راتوں کی برکت سے, اس رمضان کی برکت سے, یہ قرآن کے سننے اور سنانے کی برکت سے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کا خوگر اور عادی بنا دے. اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. توفیق ملے گی لیکن کب؟ جب تم چاہت کا اظہار کرو گے. اللہ کہہ رہا ہے تم 1 بالش پہلے بڑھو گے تو میں 1 ہاتھ آؤں گا, تم قدم اٹھاؤ گے تو میں دوڑ کے تھاموں گا, لیکن پہل تمہیں کرنی ہے, پہل تمہیں کرنی ہے. تو دوستو پہل یہی ہے. آج کی رات ہے اور میں نے عرض کیا 27ویں شب ہے. آپ کے ہاں ختم ہو گیا قرآن مجید؟ آج ہوا. آج میں نے بھی اپنے ہاں مکمل کیا, آپ کے ہاں بھی مکمل ہوا. تو بھئی قرآن کی برکت سے اس کو زندگی میں اپنے معمول بناؤ. اب آپ دیکھیے گا آج قرآن مجید مکمل ہوا, کل آدھی جماعت غائب ہوگی. تراویح میں آدھی جماعت غائب ہوگی. آدھی میں سے 50% کہیں پڑھیں گے اور 50% تو بالکل ہی گئے. نہیں بھائی نہیں, ایسا نہیں. یہ بڑے مجاہدے کی بات تھی کہ 27 دن ایک جگہ. بھائی امام صاحب اگر کبھی صبح میں 1 سے 1.5 رکوع پڑھ دیں تو امام صاحب بڑی لمبی نماز کر دی آپ نے. جو 1 رکوع نہیں برداشت کرتا تھا وہ 1.5 پارہ کھڑے ہو کر کے برداشت کر لیا. تو یہ قرآن کا اعجاز تو ہے نا. تو یہی تربیت ہے, یہی ٹریننگ ہے کہ تم نے آج 1.5 پارہ کھڑے ہو کر کے پڑھ لیا, رات کو نیند اور تک ساری دن محنت کی, مزدوری کی, دھکے کھائے, نوکری کی, اور پھر آ کر کے رات کو کھڑے ہو گئے. نیند آ رہی ہے, تھکن ہو رہی ہے. بسا اوقات تو ایسا حال ہو جاتا کہ لگتا کہ کوئی بس مرنے کے قریب ہے. لیکن جہاں اذان کی آواز آئی بجلی سی, ارے نماز کا وقت ہو گیا, ساری بھول کر کے دوڑ کے. یہ تو کرم ہے اس کا کہ اس نے یہ موقع عطا فرمایا. لیکن اس کو کنٹینیو کر لو, مسلسل کر لو. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تسلسل سے ہو, اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. 2 رکعت ہو روزانہ 2 پڑھ لے, اس سے اچھا کہ 1 دن 100 رکعت پڑھ کے اور 1 مہینے تک بھول جائے. نہیں, مسلسل 2 رکعت پڑھے آدمی, اللہ سے مانگے صلاۃ الحاجت پڑھ کے, اللہ توفیق دیں گے عمل صالح کی. وہ تو بڑے شفیق اور مہربان ہیں انسان پر.
حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک مامتا، ماں کی مامتا ضرب المثل ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اس انسان پر مہربان. اور میں نے شب برات میں بھی عرض کیا تھا کہ اسی انسان کی عظمت کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا نظام بنایا ہوا ہے کہ وہ گواہ رہتے ہیں، گواہ رہنا کہ میں نے ان کو بخش دیا. اللہ گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ میں ہوئی. تو دوستو اللہ ہمیں توفیق. مجھے احساس ہے کہ آپ حضرات بھی یقیناً تھکے ہوئے ہوں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں جس جذبے سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ان جذبات کو، نیکی کے ان تصورات کو اللہ ہمارے لیے ہمیشہ قائم فرمائے اور ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیا ہے حضرت؟ میں تو چشمہ بھی نہیں ہے. زبیر صاحب کے لیے دعا کرے، اللہ ان کے گھر والوں تک عافیت سے پہنچائے. محمد علی صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے. واپس نہیں ملے گا. نعیم صاحب کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں. اقبال صاحب کے لیے دعا کیجئے مغفرت کی. محمد دین صاحب کی صحت یابی کے لیے. فیاض صاحب کے بیٹے کے لیے دعا فرمائیے، اللہ اسے صحت کاملہ عطا فرمائے. خلیفہ انوار احمد ٹینٹ والے، ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں. طارق صاحب کی بہن اور سعد صاحب کی والدہ کے لیے دعا فرمائیں. کچھ میرے بھی احباب ہیں، امجد حسین صاحب اور بہت سارے ساتھی میرے اس دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت. میرے ابھی بہت اچھے ساتھی اور قرآن کے بہت اچھے استاد قاری اسماعیل صاحب انتقال کر گئے ابھی. اللہ ان کے درجات بھی بلند فرمائے. وہ بھی کرونا سے ہی بیچارے ان کا انتقال ہوا. تو ہم سب بھی ایک دوسرے کی دعاؤں کے محتاج ہیں. اور دعائیں ہی ہمارا سب سے بڑا سہارا اور ہتھیار ہے. ساری زندگی کے لوازمات اور وسائل اپنی جگہ، دعا اپنی جگہ ہے. اللہ ہمیں جو ہے مقبول دعاؤں کو نصیب فرمائے. نہیں میں نیچے پٹوں گا، ایک منٹ نیچے آ جائے گا یہاں تک. اس کو ہٹا دیں. اے اللہ، بس ٹھیک ہے، اتنا آ جائے گا. ایک درود شریف پڑھ لیں سب، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں دل سے، پھر دعا شروع کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمة من كل ذنب والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن
ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغفر لي وارحمني ولوالدي اللهم اغفر لي وارحمني ولوالدي اللهم اغفر لي وارحمني ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام یا ذا المن والکرم والإحسان یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرما اے اللہ ہم گناہ گار ہیں اے اللہ ہم کمزور ہیں لیکن تیرے محبوب کی امتی ہیں اے اللہ اس نسبت کی لاج فرما لے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں بخش دے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے متعلقین کی مغفرت فرما دے تمام اہل ایمان جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے جو نہ کہہ سکے اور کہنا چاہ رہے تھے اے اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لے یا ارحم الراحمین تمام اہل ایمان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ ہر بیماری سے حفاظت فرما ہر وبا سے حفاظت فرما ہر مصیبت سے حفاظت فرما ہر حادثے سے حفاظت فرما ہر ایک قسم کی احتیاج سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ تو اپنا فضل اور کرم ہمیں عطا فرما دے اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کے بچوں کو نیک صالح مطیع و فرمانبردار بنا اے اللہ دین پر استقامت عطا فرما اے اللہ دین پر استقامت عطا فرما دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما یا ارحم الراحمین دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے ہماری نسلوں کو قبول فرما لے اور دین کو ہماری نسلوں میں اور ہمارے میں اے اللہ قائم اور دائم فرما دے الہ العالمین بے دینی کا ایک سیلاب ہے اور یعنی اور فحاشی کا ایک عالم ہے اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس بے ایمانی سے محفوظ فرما دے بے حیائی سے بچا لے اے اللہ اور یعنی اور فحاشی سے بچا لے اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اے اللہ کامل متبع فرما بردار بنا دے اے اللہ حضور اکرم علیہ السلام سے سچی محبت نصیب فرما دے کامل اطاعت نصیب فرما دے مرنے کے بعد جناب نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت اور معیت نصیب فرما دے اے اللہ محض اپنا فضل اور کرم اے اللہ محض اپنی عطا کے ساتھ ہماری بگڑی سنوار دے ہماری مصیبتیں آسان فرما دے اے اللہ اس وبا نے پوری نسل انسانی کو ہلا کے رکھ دیا اے اللہ تیری عظمت و کبریائی کے سامنے ہم بے بس ہیں اے اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری حفاظت فرما پوری نسل انسانی کی حفاظت فرما اس وبا کو اے اللہ ہم سب سے دور فرما دے بیماری کو دور فرما دے اے اللہ ہر مصیبت کو دور فرما دے اے اللہ تیرے نبی کا واسطہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مانگ رہے ہیں محروم نہ فرمانا اے اللہ محروم نہ فرمانا اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے اے اللہ متقی میں شامل فرما لے اور اہل تقوی کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے اے اللہ اہل قرآن کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے اے اللہ تو بڑا کریم ہے مہربان ہے اے اللہ ہم پر رحم اور کرم فرما دے اے اللہ ہم پر رحم اور کرم فرما دے اے اللہ جن لوگوں نے اس محفل کا بندوبست کیا ان کو بھی قبول فرما لے ان کی محنت کو بھی قبول فرما لے اے اللہ ہم سب کو تو اپنا فرما بردار بندہ بن کر جینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ بندگی کا سلیقہ عطا فرما اے اللہ بندگی کا ذوق عطا فرما دے اور اے اللہ تو اپنا بندہ بن کر جینے کی ہمیں سعادت عطا فرما دے اے اللہ ہماری بگڑی سنوار دے اے اللہ ہماری زندگیوں میں بے برکتی اور نحوست ہے انہیں دور فرما دے
ہماری زندگی میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما دے، اے اللہ برکت عطا فرما دے، نحوستوں سے ہمیں محفوظ فرما دے، اے اللہ جن کو مشکلات رکاوٹ بنا ہے، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اے اللہ آسانیاں پیدا فرما دے، جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ان کے لیے قرض سے نجات کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت اور فراخی عطا فرما دے، اے اللہ پاکستان کی بھی حفاظت فرما، اس ملک میں دین اور اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ شیطانی قوتیں لگی ہیں کہ اس ملک کو اے اللہ یہود و نصارہ کی آماجگاہ بنا دیا جائے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ قادیانیوں کا ایک فتنہ ہے جو امڑتا چلا آ رہا ہے، تیرے محبوب کی نبوت کے ان ڈاکوؤں سے ہمیں بچا لے، اے اللہ ان کے تسلط سے ہمیں بچا لے، اے اللہ ان کو بھی نیست و نابود فرما دے، اور ان کے مددگاروں کو، ان کے سرپرستوں کو، اے اللہ ان کی تائید کرنے والوں کو اے اللہ نیست و نابود فرما دے، تسلط سے ہمیں نجات عطا فرما دے، اے اللہ تیرے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی اور جد و جہد کرنے کی اور اپنی جانیں لگانے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ جو تیرے محبوب کی نبوت کے محافظ ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم بے بس ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما دے، اے اللہ ہماری مدد فرما دے، اے اللہ ہماری مدد فرما دے، دشمنوں پر اے اللہ غلبہ عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ ہماری بہت سی مائیں بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں اور ہمارے ساتھ اس خیر کی مجلس میں شریک ہیں، اے اللہ ان کی بھی حاجتوں کو پورا فرما دے، ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لے، اے اللہ انہیں بھی عمل صالح نصیب فرما دے، انہیں بھی دونوں جہاں کی خیر اور بھلائیاں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللہ اکبر۔